عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیموئل آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح میں بخیریت ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر ان عزیز خاندانوں کے لیے، ان عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے گھروں کے اندر اس کرونا وائرس کی وجہ سے پریشانی کی فضا ہے یا دکھ اور غم کی فضا ہے۔ وہ اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں، اس جہان میں سے چلے جانے کی وجہ سے وہ غمزدہ اور اداس ہیں، اور اب وہ پریشانی کی حالت میں اوروں کے لیے بھی فکر مند ہیں کہ خداوند ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ میں آپ کے ساتھ مل کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند اپنی رحمت، اپنی شفقت، صحت، سلامتی، زندگی اور تندرستی انہیں عنایت کرے۔ میرے عزیزو، اس وقت جب کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو کھول چکے ہیں، میں آپ کے سامنے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں مقدس یوحنا کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل، اور اس کا 9واں باب اور اس کی 57ویں آیت سے لے کر 62ویں آیت تک۔ Gospel according to St. Luke, chapter 9, verses 57 through 62۔ لوکا 9 باب اور اس کی 57ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہوتی رہے، آمین۔ خاص آیت جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ 57ویں آیت ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ پاک کلام کے بیان کے اس حصے میں اور خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں، باب 9 اور آیت نمبر 57، اس آیت میں سے جو ابھرتا ہوا خیال جس پر آج ہم غور کرنے کو ہیں وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے ضروری اقدامات۔ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے ضروری اقدامات۔ آئے ہم دعا کریں اور اپنے آپ کو خداوند کا پاک کلام سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے اور اسے قبول کرنے کے لیے دعا میں ٹھہر کر تیاری کریں۔ ہم دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، آج کے اس موقع کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو کہ خداوند تیرے پاک روح کی رہنمائی میں ہمیں نصیب ہوا ہے کہ ہم تیرے پاک کلام کی باتوں پر غور کریں، کیونکہ زندگی اور زندگی کی ساری رہنمائی تیرے پاک کلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ خداوند ہر طرح کی رکاوٹ کو
جو کہ تیرے ساتھ ساری رفاقت میں حائل ہو سکتی ہے، یسوع نام سے جھڑکتے ہیں اور خداوند تیری طرف دیکھتے ہیں، تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ ہم سے کلام کر، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ یہ آیت جو کہ ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ آج کے غور و خوض کے لیے یہی الفاظ ہمارے ساتھ رہیں گے کہ جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ بڑا خوبصورت اور بڑا دلچسپ بیان ہے جو کہ ہم نے پڑھا، اور اس کا پس منظر، اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کے اوپر اٹھائے جانے کا وقت آ پہنچا تو خداوند نے اس بات کا قصد کیا کہ وہ یروشلم کو جائے، اور خداوند کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، صرف دو کا نام ہے، یعقوب کا اور پطرس کا، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس وقت تھے اور اس حوالے میں ان کا نام ہے، لیکن کچھ اور بھی لوگ تھے، ہم ابھی اس پر بھی غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح اور اس گروپ نے جو کہ یروشلم کو جانا چاہتے تھے، اپنے آگے دو قاصد بھیجے کہ وہ سامریوں کے گاؤں میں جائیں اور وہاں خداوند کے ٹھہرنے کی یا خداوند کے رکنے کی تیاری کریں۔ لیکن جب سامریوں کو پتہ چلا کہ وہ آگے یروشلم کو جانا چاہتا ہے تو انہوں نے اسے ٹکنے نہ دیا۔ قاصد واپس آئے اور وہاں کی رپورٹ خداوند کو اور شاگردوں کو دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ممکن نہ ہوا کہ خداوند اس گاؤں میں جاتا، کیونکہ سامریوں نے انکار کر دیا تھا۔ کیوں انکار کیا تھا؟ ایک بڑا کھچاؤ تھا جو کہ نسلوں سے یہودیوں کے اور سامریوں کے درمیان چل رہا تھا۔ تعصب کی ایک بہت بڑی دیوار تھی جو کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، روز بروز اس میں سخت دلی کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور یہ ضروری تھا کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہودی النسل تھا، اور اس گاؤں سے ہوتے ہوئے اس نے یروشلم کو جانا تھا۔ ضروری تھا کہ وہ جو گاؤں والے تھے ان سے اجازت لی جاتی، چنانچہ قاصد بھیجے گئے، اور قاصدوں نے انکار کے بارے میں آ کر بتایا۔ جیسے ہی قاصدوں نے یہ کہا کہ اجازت نہیں ہے، تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یوحنا اور یعقوب غصے میں بھر گئے، بھڑک اٹھے، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے اجازت مانگی اور کہا، آیت نمبر 54، نواں باب 54 ورس، اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر ان کو بھسم کرے، جیسا کہ ایلیا کے دنوں میں ہوا تھا، جیسا کہ ایلیا نبی کے دنوں میں ہوا تھا۔ انہوں نے اجازت مانگی کیونکہ وہ غصے میں آ گئے تھے کہ سامریوں نے انکار کیا ہے۔ لیکن میرے ناظرین اور سامعین، خداوند کے رحم، ترس اور حب انسانی کو، انسانوں کے ساتھ محبت کو کون سلام نہیں کرے گا؟ خداوند نے ان جو شاگرد تھے ان کو جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ پھر وہ کسی اور طرف چلے گئے۔
दरअसल खुदावंत इस गांव में जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था? इस गांव में ठहरना चाहता था, लेकिन क्यों? यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन मरकस इसका एक क्लू देता है, इसकी वजह बयान करता है। मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, बेशक मसीह खुदावंद यहूदी उल नस्ब था, लेकिन उसका अपना एक नस्बुल ऐन भी था। एक नबी होते हुए उसका एक नस्बुल ऐन था, जिसके बारे में हमने अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मरकस यूँ लिखता है, पहला बाब और उसकी 38वीं आयत लिखा है, और उसने यानी यीशु ने, यहाँ पर मरकस खुदावंद यीशु मसीह के नस्बुल ऐन को बयान करता है। उसने यानी यीशु ने उनसे यानी शागिर्दों से कहा, आओ हम कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। ये था खुदावंद यीशु मसीह का नस्बुल ऐन। वो इस गांव में ठहरना चाहता था, सामरियों के दरमियान रहना चाहता था, वहाँ पर मुनादी करना चाहता था, ताकि सामरी लोग खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तौर पर जाने पहचाने और खुदावंद को अपना खुदावंद जानकर उससे हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। एक वजह ये थी कि खुदावंद इस गांव में ठहर कर मुनादी करना चाहता था। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी कि इस गांव में ठहरने के बाद या इस गांव से होकर जाने पर यरूशलेम का फासला काफ़ी कम हो जाया करता था। अक्सर यहूदी इस गांव से नहीं जाया करते थे कि सामरी उन्हें इजाज़त ही नहीं देते थे। वो एक लंबा चक्कर काट कर इस गांव से दूर होते हुए, इस गांव की सरहदों से निकल कर एक लंबा चक्कर काट कर यरूशलेम में जाया करते थे। चुनांचे पहली वजह कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मुनादी करना चाहता था, और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर ठहरने की वजह से यरूशलेम का जो फासला था वो कम हो जाया करता था। शागिर्द गुस्से में भर गए थे, खुदावंद ने उन्हें झिड़का, और मैंने आपकी खिदमत में बताया है और फिर लिखा है कि वो किसी और तरफ से चले गए। एक और बहुत ज़रूरी बात जो कि देखनी है, क्या खुदावंद यीशु मसीह अकेला था? दो का नाम तो यहाँ पर आया है। खुदावंद से उन्होंने इजाज़त चाही थी। एक का नाम याकूब, दूसरे का नाम यूहन्ना, लेकिन कुछ और लोग भी थे। यहाँ पर 57वीं आयत में एक शख्स का जिक्र है कि जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया। एक आदमी ये है, और उसके बाद कुछ और लोग हैं। 49वीं आयत में 59 वर्स उसमें लिखा है, फिर उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा ए खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। एक ये शख्स था। एक और भी शख्स था जिसके बारे में हम 61वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, एक और ने भी कहा ए खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर वालों से रुखसत हो आऊँ। चुनांचे ये लोग थे जो कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, इस सफ़र में साथ थे। ये तमाम लोग सामरिया के इस गांव में ठहरना चाहते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को जब ठहरने ना दिया गया, इजाज़त ना मिली, तो वो किसी और रास्ते से आगे चले गए। चुनांचे खुदावंद यीशु मसीह अकेला नहीं था, और खुदावंद यीशु मसीह का सारा सफ़र, मुनादी का सारा सफ़र उसके शागिर्दों के साथ, और एक भीड़ थी जो कि खुदावंद के साथ चला करती थी। और यहाँ भी इसी तरह का मंज़र हम देखते हैं। लेकिन वो अल्फाज जहाँ कि जिन पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो 57 आयत में पाए जाते हैं, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। हम ये देखते हैं कि ये अल्फाज एक बड़े जज्बाती से शख्स के हैं। हो सकता है कि ये जज्बाती ना हो,
لیکن آگے جب ہم اس پر غور کریں گے تو لگتا ایسے ہی ہے کہ اس نے کہا کہ جہاں تک تو جائے میں تیری پیروی کروں گا، میں تیرے پیچھے چلوں گا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا جو ارادہ تھا، جو فیصلہ تھا، اسے اونچی الفاظ میں سنایا، جسے خداوند نے اور دوسروں نے بھی یقیناً سنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسروں نے اس کے اس فیصلے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو، لیکن خداوند جو کہ دلوں کے حال جانتا ہے، خداوند نے جانا، اور خداوند نے جان کر یہ مناسب سمجھا کہ خداوند اسے بتائے کہ میری پیروی کرنے کی، میرے پیچھے چلنے کی جو راہ ہے وہ آسان نہیں ہے، وہ مشکل ہے، قدم قدم پر مشکلیں ہیں۔ اور خداوند نے بڑے واضح الفاظ میں اسے کہا یہ تو آسان نہیں ہے۔ خداوند نے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ خداوند کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ خداوند اس پر واضح کرنا چاہتا تھا، خداوند جان رہا تھا کہ اس کے یہ الفاظ جذباتی ہیں۔ خداوند اس پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ جس کے پیچھے تو چلنا چاہتا ہے، حالت یہ ہے کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کو جگہ نہیں۔ خداوند چاہتا تھا کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچے۔ خداوند چاہتا تھا کہ جو وہ کام کرنے کو ہے اسے جان لے کہ خداوند کے پیچھے چلنے کا، میرے پیچھے چلنے کا راستہ آسان نہیں ہے، مشکلیں ہیں، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، آرام دہ زندگی نہیں ہے، بے آرام زندگی ہے۔ اور خداوند چاہتا تھا کہ وہ جانے کہ جن لوگوں نے بھی ایمان کے راستوں پر چلنے کی کوشش کی ہے، وہ پھولوں کی سیج پر نہیں، وہ پھولوں سے بھرے ہوئے راستوں پر نہیں، کانٹوں سے بھرے ہوئے راستوں پر چلتے رہے ہیں۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو کھولتے ہیں میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک کلام کے اندر ایک بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو کہ ایمان کے راستے پر چلی ہو اور بڑے آرام کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ پھولوں بھری روشوں پر چلی ہو۔ ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ابراہیم کی مثال کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کی فرمانبرداری کی اور اس نے ایمان کے راستے پر چلنا شروع کیا، تو جب ملک موت میں پہنچا تو قحط، بھوک، افلاس اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یعقوب نے خدا کی فرمانبرداری کی، ایمان کے راستوں پر چلا، اور اسے اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ داؤد بادشاہ، جب اس نے ایسا کیا، ایمان کے راستوں پر چلا، تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے غاروں کے اندر پناہ لینا پڑی، غاروں میں چھپنا پڑا، کیونکہ ساؤل بادشاہ، اسرائیل کا پہلا بادشاہ، اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ ہم نئے عہد نامے میں ساؤل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب ساؤل نے ایمان کے راستوں پر چلنا شروع کیا تو اسے جیل میں جانا پڑا اور اس نے تکلیفیں اٹھائیں۔ ہم بائبل کے اندر خصوصیت کے ساتھ نئے عہد نامے کے اندر اس کی تکلیفوں کا بیان پڑھتے ہیں، اور بالآخر ساؤل نے 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب اور 12ویں آیت میں بڑے صاف طریقے سے کہا، اس نے کہا جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ستائے جائیں گے۔ تو بائبل کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ایمان کے راستوں پر چلنا شروع کیا اور وہ
بہت آرام دہ یا پر آسائش زندگی جو تھی اس نے بسر کی، مشکل کی حالت سے گزرنا پڑا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان لفظوں کو ادا کرنے کے ذریعے سے، اپنی زبان مبارک سے بولنے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو، جو کہ آج کی صدی میں، اس 21ویں صدی میں چل رہے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی پیروی کرنے کے لیے اور خداوند کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر تکلیفیں، مصیبتیں، مصائب، مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے اور ان میں سے گزرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے، 2 تیموتھیوس 3:12 جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ستائے جائیں گے۔ مسیح خداوند نے بھی فرمایا، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ مگر جو بڑی سنجیدگی سے خداوند کے پاک روح سے قوت حاصل کر کے، خداوند کے پاک روح سے دانائی حاصل کر کے، جو کہ مصمم ارادہ کرنے کی قوت بخشتی ہے، خداوند کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر وہ جو راستہ ہے، جو زندگی کا راستہ ہے، اس پر چلتے ہوئے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ بغیر پاک روح کی قوت کے، بغیر پاک روح کے اپنے طور پر کوئی بھی شخص خداوند یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ یہ خداوند کا فیصلہ ہے، یہ پاک کلام کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ ہم زکریا 4:6 میں پڑھتے ہیں، نہ تو زور سے، نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے۔ نہ تو زور سے، نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے خداوند فرماتا ہے۔ اب ہمارے سامنے وہ سوال جس پر ہم نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا باتیں ہیں، کیا اقدامات ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہوں گے، یا کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، اس کے ہم سفر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چلیں، جس طرح اس شخص نے کہا کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا جہاں کہیں بھی تو جائے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا قدم جو کہ ہم خداوند کی پیروی کے سلسلے میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک فیصلہ کریں۔ زندگی میں ہر بات کے لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں، اچھی بات کرنے کے لیے، یا جو اچھی بات نہیں ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں، تبھی تو ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے لیے فیصلہ کریں، لیکن اس فیصلے کو ضرورت ہے کہ ہم کریں۔ یہ شخصی فیصلہ ہونا چاہیے، یہ ذاتی فیصلہ ہونا چاہیے۔ It should be a personal commitment, personal decision کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ آپ ذرا ان لفظوں پر غور کریں۔ 57 آیت لکھا ہے، اس نے یسوع سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ اس شخص کی زبان سے جو لفظ ادا ہوئے وہ ان پر غور کریں۔ کیا لکھا ہے؟ پہلی بات میں، پھر تو، پھر تیرے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو اردو گرامر میں اس میں ضمیر کہا جاتا ہے کسی شخصیت کے لیے،
کسی شخص کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے ان لفظوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں۔ اور جب یہ لفظ اس شخص کے فیصلے میں آئے ہیں تو اس سے جو پہلا قدم میں اور آپ سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند کے پیچھے چلنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک شخصی فیصلہ کریں کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یہ نہیں کہ میرا باپ یہ کہے کہ تو اس کے پیچھے چل، میری ماں مجھے کہے تو اس کے پیچھے چل، میرا دوست مجھے کہے تو اس کے پیچھے چل، ہرگز نہیں، بلکہ یہ آواز میرے دل سے، میرے روح کی گہرائیوں سے اٹھنی چاہیے کہ اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ اس شخص نے یہی کہا۔ اس شخص نے جب یہ الفاظ استعمال کیے، یہ فیصلہ کیا، تو اس فیصلے کے ذریعے سے اس نے یسوع کو اپنا خداوند مانا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا، تو جہاں بھی جائے گا، میں تیرے پیچھے جاؤں گا، میں تیری پیروی کروں گا، میں تیری بات کو مانوں گا، ہر وہ سمت اختیار کروں گا جہاں پر کہ تو جا رہا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر مکمل طور سے یسوع کو اپنا مالک بنا لیا، یسوع کو اپنا نجات دہندہ جانا۔ میرے عزیزو، مالک کے لیے نئے عہد نامے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خداوند ہے۔ ہم یسوع مسیح کو صرف یسوع مسیح نہیں کہتے ہیں، ہر ایماندار خداوند کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح۔ جو غیر مسیحی ہیں وہ کہتے ہوں گے عیسیٰ، وہ کہتے ہوں گے مسیح علیہ السلام، لیکن ہم نہیں کہتے، ہم خداوند کہتے ہیں۔ خداوند کا مطلب ہے مالک، اور جب تک وہ ہمارا خداوند نہیں ہو جاتا وہ ہمارا نجات دہندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑی پتے کی بات ہے جو کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم نئے عہد نامہ کھولتے ہیں تو وہاں پر ہم غور کریں، ہم گنیں، ہم کاؤنٹ کریں کہ 663 مرتبہ یہ لفظ خداوند نئے عہد نامے میں آیا ہے، 663 مرتبہ، لیکن 24 مرتبہ 24 ٹائمز لفظ نجات دہندہ آیا ہے، اور 24 مرتبہ میں سے بھی پھر 19 مرتبہ خداوند یا مالک نجات دہندہ کے ساتھ لفظ آیا ہے۔ چنانچہ اتنی بار لفظ خداوند کو پاک کلام کے اندر استعمال کر کے پاک روح نے اس پر یہ مہر لگا دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا اور ہم سب کا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ہمارا خداوند نہ ہو۔ ہماری زندگی کے تمام راستوں کا، زندگی کے ہر شب و روز کا، جب تک وہ ہمارا مالک نہ ہو وہ ہمارا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خداوند کو نجات دہندہ اگر ہم نے کرنا ہے تو پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اسے مالک تسلیم کریں، ہم اسے خداوند تسلیم کریں، تبھی ہم نجات کے راستوں پر چل سکتے ہیں اور خداوند کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں اور نوجوان دوستوں، میرا سوال آپ سے یہ ہے، بلکہ آپ کا اپنے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اسی طریقے سے آپ نے خداوند کو، یسوع کو اپنا خداوند مانتے ہوئے اس کی پیروی کا فیصلہ کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تو ضرورت ہے کہ آپ کریں۔ اور آپ کے علاوہ جو کوئی بھی اس خدا کے پاک کلام کی آج کی آواز کو سنتا ہے، اگر وہ خداوند کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو پہلا قدم جو اسے اٹھانا ہوگا وہ ہے شخصی فیصلہ، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا شخصی فیصلہ۔
खुदावंद के पीछे चलने के लिए जो दूसरा कदम उठाया जाना चाहिए और ज़रूरी है कि उठाया जाए, वो है मुकम्मल अताअत और फरमाबरदारी, कंप्लीट सबमिशन। इस शख्स ने कहा कि जहाँ कहीं तू जाए। जब इस शख्स के लिए या इस शख्स की तरह या इस शख्स के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो मुकम्मल खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए शख्सी फ़ैसला करे, और ये भी ज़रूरी है कि वो पूरी अताअत करे, तो फिर ये मेरे लिए और आपके लिए भी ज़रूरी है। और जब भी खुदावंद यीशु मसीह को कोई अपना खुदावंद मान लेता है, अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में दे देता है और अपने कब्ज़े से जो कि उसकी ज़िंदगी पर उसका होता है, खुदावंद यीशु मसीह के हक़ में दस्तबरदार हो जाता है, तो फिर खुदावंद उसका मालिक बन जाता है, उसकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। शाऊल तरसी ने मुकम्मल फरमाबरदारी अताअत खुदावंद यीशु मसीह को दिखाई और उसने मुकम्मल तौर से अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दी। और जब उसने खुदावंद को अपनी मुकम्मल ज़िंदगी, मुकम्मल अताअत, मुकम्मल फरमाबरदारी देकर उसे खुदावंद कबूल किया, तो क्या लिखा है कि वो उसकी ज़िंदगी का मालिक बन गया। अब खुदावंद के हाथ में उसकी ज़िंदगी थी, शाऊल की। शाऊल के शब रोज़ उसके हाथ में थे। शाऊल का सारा प्रोग्राम यीशु के हाथ में आ गया। और क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं अमाल 9 बाब और उसकी 15 आयत, शाऊल तरसी के बारे में खुदावंद यीशु मसीह का ये ऐलान क्या लिखा है, ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम ज़ाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर कितना दुख उठाना पड़ेगा। इस शख्स ने, ये जो कि 57वीं आयत में जिसका ज़िक्र है, इस शख्स ने सिर्फ यही नहीं किया कि खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूँगा, बल्कि इसने ये भी कहा कि तू जहाँ कहीं जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा, यानी तेरी हर तजवीज़ मुझे कबूल है, उसे मानता रहूँगा, और तू जो चाहता है मैं वही करता रहूँगा, क्योंकि मुझे वही करना है। ये लफ्ज़ यही बताते हैं। जो भी खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी में आता है वो ऐसा ही करता है कि मुकम्मल ताबे फरमानी के साथ वो खुदावंद की ताबे फरमानी करता है। और खुदावंद भी यही चाहता है कि जिसे वो बुलाए अपनी पैरवी के लिए, फिर खुदावंद चाहता है कि वो मुकम्मल ताबे फरमानी करे। चुनांचे हम मरकज़ की अंजील में पहले बाब में 4 माही गिरों के बारे में पढ़ते हैं। ये चारों आपस में 2 भाइयों के जोड़े थे, 4 लोग थे। पहले शमा और इंद्रियास, ये दोनों सगे भाई थे। जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना, ये भी दोनों भाई थे, अपना काम कर रहे थे मछलियाँ पकड़ने का। खुदावंद ने उन्हें देखा और खुदावंद ने कहा मेरे पीछे चले आओ। ये सब कुछ वहाँ पर झील पर छोड़कर, हत्ता के ये जो जब्दी के बेटे थे अपने बाप को छोड़कर खुदावंद के पीछे आगे क्या सीखते हैं? मुकम्मल ताबेदारी, मुकम्मल ताबे फरमानी, मुकम्मल अताअत। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात मुकम्मल अताअत बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इलाही असूल तो यही है। खुदावंद ने मुश्किलों को दूर करने के लिए या मुश्किलों पर गालिब आने के लिए कुव्वत का वादा किया है। खुदावंद कुव्वत फराहम करता है पाक रूह के ज़रिए से। खुदावंद ने एक दूसरा मददगार हमें दिया है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने
اقرار کرتے ہیں اس کی مکمل تابع فرمانی کا، خداوند جانتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن خداوند یہ بھی جانتا ہے کہ جو قوت میں پاک روح کے ذریعے سے اسے فراہم کروں گا، اس کے ذریعے سے یہ مکمل تابع فرمانی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہمیں تابع فرمانی کی قوت دوسرے مددگار سے ملتی ہے، جو کہ خداوند نے اپنے جی اٹھنے کے بعد ہمیں دیا تھا، اور یہ ڈسپنسیشن آف دا ہولی اسپرٹ کا زمانہ ہے۔ خداوند نے پاک روح دیا ہے جو کہ ہمیں قوت فراہم کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے خداوند کی مکمل اطاعت کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا قدم ہے خداوند کے پیچھے چلنے کا، کہ مکمل تابع فرمانی اور مکمل اطاعت۔ تیسرا قدم جو کہ خداوند کے پیچھے چلنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے مسیح خداوند کے لیے کھلا اقرار۔ بعض اوقات ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، ہم بعض اوقات جہاں پر اقرار کرنا ہوتا ہے دنیا کے سامنے، ہم کھلا اقرار کر نہیں پاتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہر ایک ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات بہت سے لوگ یہ کر بیٹھتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے جہاں پر بولنا ہوتا ہے اقرار نہیں کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ کلیسیا کے اندر خداوند کے لیے بڑا اقرار ہوتا ہے، لیکن کھلے عام مختلف وجوہات کی بنا پر خداوند کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہوتی ہے۔ پطرس نے خداوند کا انکار کیا تھا، ایک بار نہیں 3 بار۔ توما نے بھی ایک طرح کا انکار کیا تھا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ خداوند کا انکار کرتے رہے، بے شک بعد میں وہ ایمان کے بہت بڑے پلر ثابت ہوئے، لیکن انکار کرتے رہے۔ ہم تو عام لوگ ہیں، خداوند عام لوگوں کو اقرار کے لیے چنتا ہے، پاک روح دیتا ہے، پاک روح کے ذریعے سے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے لیے کھلا اقرار، اس سے دوسروں کی زندگیاں بھی خداوند کے قدموں میں آتی ہیں، وہ آزاد ہوتے ہیں، شرم سے آزاد ہوتے ہیں، جھجک سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خداوند کا لوگوں کے درمیان کھلا اقرار کرنے والے مناد اور مبشر بن جاتے ہیں۔ میں نے ایک ہندو نوجوان لڑکے کے بارے میں پڑھا کہ کوئی بہت سال پہلے، جب کہ انگریز ہندوستان پر حکومت کیا کرتے تھے، ہندو لڑکا تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور وہ بڑا پرجوش مسیحی بن گیا۔ اور ایک دن اتوار کا وقت تھا، اس کے ہاتھ میں بائبل تھی، وہ چرچ میں جا رہا تھا عبادت کے لیے۔ 2 انگریز نوجوان تھے جو کہ فوجی تھے، انہوں نے اسے دیکھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ہندو ہے لیکن اب مسیحی ہو گیا ہے، چرچ جا رہا ہے۔ ان دونوں انگریز نوجوانوں نے اسے روکا اور اسے کہا، بتاؤ آج صبح تمہارا یسوع کیا کر رہا ہے؟ اس سابق ہندو نے ان دونوں انگریز لڑکوں کو دیکھا اور ان کو کہا، صاحب بات یہ ہے کہ تمہارا ملک بہت بڑا ہے، تم ایک بہت بڑے ملک سے یہاں پر میرے ملک میں آئے تھے، اور تم یہ کتاب لے کر آئے تھے۔ اس نے بائبل کو لہرا کر اوپر کیا، یہ کتاب جس نے کہ مسیح کے بارے میں بتایا، اور تم نے یہاں پر اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو مسیح کے پاس آتے دیکھا ہے۔ اس کتاب نے مسیح کے بارے میں بتایا، اور میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارا مسیح آج کیا کر رہا ہے، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مسیح کل
اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ میرا مسیح آج بھی وہی ہے جو کہ پہلے تھا۔ اور یہ کہہ کر وہ چرچ کے اندر عبادت کے لیے چلا گیا۔ یہ دونوں نوجوان ساری رات نہیں سو سکے، پریشان رہے، اور جب سب صبح اٹھے تو انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ اس لڑکے کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر میں گئے، دروازہ نوک کیا۔ یہ لڑکا باہر آیا اور ان انگریز نوجوانوں نے اسے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہم ساری رات نہیں سو سکے، اور بات یہ ہے کہ تمہاری اس بات نے ہمیں یسوع کے قدموں کے اندر لا بٹھایا ہے۔ اب وہ صرف تمہارا ہی یسوع نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا بھی یسوع ہے، ہمارا بھی خداوند ہے۔ اور تیسرا قدم تھا جس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ یسوع کے لیے کھلا اقرار، میرا اور آپ کا کھلا اقرار نہ جانے کتنی زندگیوں کو ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں تک لا کھڑا کر سکتا ہے۔ اور آخری قدم، چوتھا قدم، مسیح کے ساتھ روزانہ رفاقت۔ چوتھا قدم، اگر آپ یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اگر میں یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بھی یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، تو پھر چوتھا قدم یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی رفاقت کا جائزہ لے۔ اسے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کتنا یسوع کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے۔ یسوع تو اس کے ساتھ وقت گزارتا ہی ہے، یسوع تو اس کے ساتھ رہتا ہی ہے، کیونکہ یسوع نے اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ اپنے جی اٹھنے کے بعد جب وہ آسمان پر جا رہا تھا تو اس نے ایک وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ متی کے انجیل 28 وہاں باب کھولیں اور اس کی 20ویں آیت، خداوند نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع تو ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ، کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ہم ہی اس کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلتے چلتے یا تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں یا بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم آگے نکل جانا بھی جانتے ہیں، ہم پیچھے رہ جانا بھی جانتے ہیں، اور جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ چلنا نہیں جانتے ہیں۔ لیکن آخری قدم ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ اس کی روزانہ رفاقت میں قائم رہیں۔ میں نے ایک قدیم انگلینڈ کی ایک بات کہیں سے پڑھی تھی، مجھے اچھی لگی، بہت خوبصورت السٹریشن ہے، دا آئل آف وائٹ۔ وہاں پر رائل ریزیڈنس کے نزدیک کچھ آلمس ہاؤسز ہیں، اور یہ آلمس ہاؤسز ہیں جہاں پر کہ وڈوز کو، بزرگ عورتوں کو جب وہ ریٹائر وغیرہ ہو جاتی تھیں اور کوئی ان کا اتنا رہنے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، یہ خواتین وہاں پر رہا کرتی تھی۔ لوگوں نے بنا رکھے تھے، مختلف ایجنسیز ہیں، مختلف لوگوں نے یہ خرائطی گھر بنا رکھے تھے، اور نہ صرف وہاں پر یہ عورتیں رہا کرتی تھیں بلکہ زندگی کی ضروری روزمرہ کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی انہیں فراہم ہوا کرتی تھیں۔ اور میں نے پڑھا کہ ایک شخص تھا، یہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کی بات ہے، کہ ایک شخص جب اس علاقے میں گھومتا ہوا آیا، وہ دیکھ رہا تھا، اس نے ایک آلم ہاؤس کے بعد ایک بزرگ عورت کو دیکھا، اور اس نے اس سے پوچھا کہ بات یہ ہے کہ تم نے کبھی کوئین تمہارے یہاں آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ آتی ہے، وزٹ تو کبھی کبھی آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ آ جاتی ہے کبھی کبھی۔ اس نے کہا کہ کبھی بادشاہ آیا ہے؟ اس شخص نے کہا کبھی بادشاہ آیا ہے؟ اس بزرگ خاتون نے کہا کہ ہاں بہت دفعہ آیا ہے۔ پھر فوراً اس شخص نے کہا کیا کبھی بادشاہوں کا بادشاہ بھی یہاں آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
लेडी ने कहा कि नहीं। शख्स ने पूछा कि मैं फिर पूछता हूँ, क्या बादशाहों के बादशाह ने कभी यहाँ की विज़िट की है, कभी आता है? वो कहती है कि नहीं जनाब, वो तो रहता ही इधर है। खुदावंद यीशु मसीह की रिफ़ाकत का आलम यह है कि यीशु हमारे साथ रहता है। उसने वादा किया है हमारे साथ रहने का, और वो रहता है। ज़रूरत इस बात की है, हम जो यीशु की पैरवी करना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो हमने सीखा है कि हम उसके साथ रिफ़ाकत रखें। कैसे? उसकी बातों को सुनने के ज़रिए से। कैसे सुनेंगे? पाक कलाम में यीशु की बातें हैं। नए एहतनामे में, जो कि नए तराजम हैं, आप पढ़ेंगे कि रेड लेटर्स, सारी बातें रेड स्याही में लिखी हुई हैं जो कि यीशु की है। और ये शायद बाइबल सोसाइटीज़ ने मेरे लिए, आपके लिए आसान कर दिया है कि अगर हम सिर्फ यीशु की बातें पढ़ना चाहते हैं, नया एहतनामा खोलें और रेड लेटर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं जिनके ज़रिए से हम उसके साथ रिफ़ाकत रख सकते हैं। पूरे एहतनामे को पढ़ने के ज़रिए से, इन रेड लेटर्स को पढ़ने के ज़रिए से खुदावंद के साथ रिफ़ाकत रख सकते हैं। जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, सेंट अगस्त ने कहा कि खुदा हमसे बातें करता है। जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा से बातें करते हैं। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान में हाजिर होऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, मेरे अज़ीज़ सामाईन, मैंने आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ की हैं, और मेरी गुफ्तगू का मौजू ये था कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे किस तरह चला जा सकता है। पहला कदम शख्सी फ़ैसला, दूसरा कदम पूरी और मुकम्मल फरमाबरदारी और अताअत, तीसरा कदम यीशु मसीह का खुला इकरार, और चौथा कदम खुदावंद यीशु मसीह के साथ हर रोज़ की रिफ़ाकत। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ों, अगर आज तक हमने इन बातों पर गौर नहीं किया, तो इजाज़त दें आज की इस गुफ्तगू को, आज के खुदावंद के पाक कलाम को, कि वो हमारी ज़िंदगियों में हमसे कलाम करे और बसे। मेरे अज़ीज़ों, जब तक हम अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को खोलते नहीं हैं, खुदावंद का कलाम हम पर अपनी रिफ़ाकत को ज़ाहिर नहीं कर सकता है। और मेरी दुआ है कि हम खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की बातों को अपनी ज़िंदगियों में जगा दें। खुदावंद आप सबको ऐसा करने की तौफ़ीक दे। आमीन।